ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وأصحابه وبارك وسلم۔ سامعین و ناظرین، رمضان المبارک کا آج دوسرا عشرہ شروع ہو چکا ہے۔ پہلا عشرہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہم پر رحمت برستی رہی۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مغفرت کا اعلان ہے کہ دوسرے عشرے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے گناہگار بندوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ روزہ کس چیز سے پھٹ جاتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جھوٹ اور غیبت سے، یعنی یہ دو گناہ ایسے ہیں کہ جن کی وجہ سے روزہ پھٹ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ بعض علماء کے نزدیک روزہ ان کے نزدیک ٹوٹ جاتا ہے جیسے کھانے پینے سے روزہ ختم ہو جاتا ہے، اور بعض علماء کے نزدیک اگرچہ روزہ نہیں ٹوٹتا لیکن روزے کے جو ثمرات برکات وہ انسان اس سے محروم ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو عورتوں کو لایا گیا اور ان دونوں عورتوں کا روزہ تھا، اور روزے میں ان کو اتنی شدت سے بھوک لگی کہ وہ مرنے کے قریب ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 پیالے لاؤ۔ جب 2 پیالے منگوائے گئے تو آپ نے ان عورتوں سے فرمایا کہ ان میں قے کرو۔ جب انہوں نے قے کی تو اس میں گوشت کے لوتھڑے تھے، تو انہوں نے کہا کہ ہم نے تو گوشت کھایا ہی نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ غیبت کر رہی تھی، جس کی وجہ سے روزہ ان کو لگا اور اس کی شدت کی وجہ سے یہ مرنے کے قریب ہو گئی۔ تو اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ غیبت کرنے سے انسان کو روزہ محسوس ہوتا ہے، اور یہ بات بھی تجربے سے ثابت ہے کہ اہل اللہ، نیک لوگ، متقی، پرہیزگار، وہ جتنی شدید گرمی ہو، شدت کی گرمی ہو، جب وہ روزہ رکھتے ہیں، اور چونکہ ان کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ ہوتا ہے اور ان کا اٹھنا بیٹھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت، دین اور سنت کے مطابق ہوتا ہے، اور پھر وہ لوگ سارا دن تلاوت کلام اللہ میں، درود شریف میں، استغفار میں گزار دیتے ہیں، تو ان کو روزہ محسوس نہیں ہوتا۔ دوسری طرف فاسق فاجر لوگ جب روزہ رکھ کے میری تیری اور دنیا کی باتیں، غیبت، جھوٹ بولتے ہیں، تو اس سے روزہ انسان کو محسوس ہوتا ہے۔ اور آج کل ہم نے روزہ کاٹنے کا مشغلہ ہی غیبت کو بنایا ہوا ہے کہ ہم ایک دوسرے کی غیبت کرنا شروع کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم وقت پاس کر رہے ہیں۔ وقت تو پاس ہو جاتا ہے، ہم فیل ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے روزے کے اندر بھی اور بغیر روزے کے بھی انسان کو غیبت سے بچنا چاہیے۔ فرمایا کہ غیبت زنا سے بھی زیادہ سخت گناہ ہے، اور اللہ جل جلالہ نے قرآن کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ جو انسان کسی کی غیبت کرتا ہے، حقیقت کے اندر وہ اپنے سگے بھائی کا، مردار کا گوشت کھا رہا ہوتا ہے۔ تو اس لیے روزے کی حالت کے اندر انسان کو غیبت سے بچنا چاہیے، اور گناہوں سے بھی بچنا چاہیے، جھوٹ سے بھی بچنا چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔